اللہ رب العزت جب کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت جو ارحم الراحمین ہے، جو دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جو بیوی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اس بندے کو کسی غیر کا دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ اس بندے کو ہمیشہ اپنا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ہی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، کسی اور کا نہیں چاہتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر بسائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وحدہ لا شریک کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جس طریقے سے ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو اور کسی اور کا فرما بردار ہو۔ میرا بیٹا مجھے تو جواب دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لیکن کسی اور کے سامنے اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے ادب سے رہنا ہے، لیکن یہ کہا کس بات ہے کہ ماں باپ کو تو گالی دے رہا ہے، ماں باپ کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہی معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے پیار کریں، بندے سے محبت کرے، اور بندہ اللہ رب العزت سے دور ہو جائے، بندہ وحدہ لا شریک سے دور ہو جائے، بندہ اللہ رب العزت کے فرمان سے دور ہو جائے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے؟ میرے عزیزو، اکابرین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ الگ بنائی ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ بناتے تھے، چھوٹی سی سرنگ بناتے تھے، اس کے اندر اتنی جگہ ہوتی تھی کہ مصلی بچ جائے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور پوری پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور اللہ رب العزت کو راضی کرتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ چلہ گاہ جا کر دیکھیں، تالا لگا ہوا ہے، زینہ اتر رہا ہے، اور جب زینہ اترتا ہے نیچے جا کر بہت تھوڑی جگہ ہے، اتنی جگہ ہے کہ ایک مصلی بھی سکتا ہے اور برابر میں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے تھے، یہ لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز کو پیچھے ڈال چکے تھے۔ انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کی محبت کے لیے میدانوں میں نکل گئے۔ میدانوں سے مراد یہ نہیں کہ میدان جہاد، میدانوں سے مراد یہ نہیں کہ انسان گھر سے تلوار لے کے نکلتا ہے اور میدان میں جا کر شہید ہو جاتا ہے، بلکہ عشق معرفت کے میدان میں، صدق کا میدان، جہاں اللہ رب العزت عارفین کو، عاشقین کو تمام علوم عطا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر انہوں نے صدق کا میدان اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ان کو صداقت عطا کر دی، اور یہ لوگ اللہ رب العزت کے عشق و معرفت کی تلوار سے ہلاک ہو کر چلے۔ میرے عزیزو، ابھی پچھلے ہفتے رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا، آج سنیچر ہے، آج کے دن عید الفطر تھی، اور اس سے ایک دن پہلے الوداع روزہ اور الوداع جمعہ تھا۔
مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، مسجدوں کے اندر نمازیوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی، نمازی واپس ہو رہے تھے۔ آج عالم یہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے مہمان چلے گئے ہوں، گھر والے رہ گئے۔ رمضان گیا، نمازیں نہیں گئی، رمضان گیا، عبادت نہیں گئی، تراویح گئی، قرآن کریم نہیں گیا۔ جس طریقے سے نماز رمضان سے پہلے پڑھی جاتی تھی، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی پڑھی جانی ہے۔ جس طریقے سے تلاوت رمضان سے پہلے کی جا رہی تھی، اسی طریقے سے تلاوت رمضان کے بعد بھی کی جانی ہے۔ اور جس طریقے سے تلاوت رمضان میں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، یہ نمازیں ہمیں آج بھی پڑھنی ہیں۔ تراویح ہم سے چلی گئی ہیں، قرآن نہیں گیا ہے، نمازیں نہیں گئی ہیں۔ قربان جائیے اس رب کے کہ جس نے روزے اس طریقے سے کٹوائے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوا۔ صبح سے شام تک انسان اپنے گھر کے اندر کاروبار میں زندگی گزار دی، اور چند روزے اگر لگے تو روزے لگنے بھی چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے کہ انسان بھوکا ہے اور پیاسا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے یہاں جب انسان کو روزہ لگتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، اور جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے اللہ رب العزت کے عرش پر جاتی ہے۔ جب انسان افطار سے کچھ پہلے وقت ہوتا ہے، اس کو پیاس اور بھوک لگتی ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی مل جائے، اس کو بوتل کو منہ سے لگا کے نہ ہٹاؤں۔ وہ وقت انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا صرف اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی اور نماز پڑھنے کا۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمت رمضان میں تھی، وہ آج بھی اسی طریقے سے اپنی رحمت برسانے پر قادر ہے، بشرطے کہ کوئی ان رحمت کو محسوس کرنے والا ہو اور رحمتوں کو لینے والا ہو۔ جس طریقے سے رحمت اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں برسائی تھی، وہ رحمتیں، وہ نور، وہ معرفت آج بھی اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اتار سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا دل اللہ رب العزت کی محبت کے لیے خالی ہو۔ یہ نہیں کہ دلوں کے اندر غیروں کی محبت ہے، صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کسی کا مال مار رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان تو بہت صاف ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو یہ کسی کام کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو حقیقت وہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو رضا کے لیے کہ اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ میں مسجد میں کھڑا ہوا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اللہ میں رکوع کر رہا ہوں تیرے سامنے جھک رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے جھک رہا ہوں۔ اے اللہ میرا حق ہے کہ میں تجھے راضی کروں، میرے اوپر تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنی رضا کے لیے بنایا ہے۔ اے رب کریم، جس طریقے سے تو نے مجھے اپنی رضا کے لیے بنایا ہے، اور صبح قیامت تک مجھے یہی فکر عطا فرماتے رہنا۔ جب ایک ولی اللہ، ایک اللہ کا دیوانہ، ایک اللہ کا عاشق اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں بتا تیری خواہش کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بھیج دیں تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ جس طریقے سے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور زیادہ اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اچھا کہ ہاں کہ جا ہم نے تیری قبر کو کشادہ کر دیا، ہم نے جنت کو تیرے لیے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے، جا تو اپنے رب کا شکر ادا کر۔ میرے عزیز اللہ رب العزت بہت رحم والے ہیں۔ میری عمر اس وقت 29-30 سال کی آ گئی، میں نے اپنی یاد میں جیسا رمضان اب سے دیکھا، اللہ کا بڑا قرب رہا، اللہ کا بڑا انس رہا، میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس رمضان کے اندر مجھے اللہ رب العزت کا نور پوری طریقے سے نظر آیا ہے۔ جب مراقبہ کرنا بیٹھتا تھا، اللہ رب العزت کے انوارات دل پہ اترتے تھے۔ جب کبھی تنہا بیٹھتا تھا اس جگہ میں، یہ پردہ میں نے ادھر کر دیا تھا پورا،
میں رات کو پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے جب ہوتا تھا تو اللہ رب العزت کی معرفت کو میں اترتے ہوئے دیکھتا. میں نے زندگی میں ایسا رمضان کبھی نہیں دیکھا، یہ چیز کبھی محسوس نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان ہر آن نرالی ہے. انسان جتنا اس کی طرف بڑھے گا، جتنا مشاہدہ کرے گا، اس کو ہر روز ایک نیا مشاہدہ نظر آئے گا. جس طریقے سے ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر فرمایا کہ انسان آج اللہ کی عبادت کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ آج ہے. کل اللہ کی عبادت کری، اس سے اچھا اور مزہ آیا، اس سے زیادہ مزہ آیا کہ سمجھا کہ اللہ تو آج ہے، کل پتہ نہیں کسی کی عبادت کی. یہ معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کی محبت کی طرف بڑھتا ہے، اس کی عمر طویل ہوتی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں، میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھ سے یہاں بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے رمضان میں. مجھ سے اچھا معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میں تو ایک گناہ گار انسان کی بات بتا رہا ہوں، جو نیک ہے، جن کا ذریعہ اللہ رب العزت ان زمین کا اور آسمان کا نظام چلا رہا ہے، جن کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، اوقات کہا جاتا ہے، غوث زمانہ کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے، وہ پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ان کے اوپر کیا عالم ہوگا. وہ لمحات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ بندے تو اشارہ کر، میں تجھے دے دوں. یہ کہہ لیجئے کہ انسان اس وقت اگر کوئی چیز اپنے لیے مانگ لے، وہ اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اور جس نے اللہ رب العزت کو مانگ لیا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے آپ کو عطا کر دیا. وقت تو آتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بھی مانگوں، یہ بھی مانگوں، یہ بھی مانگوں، یہ بھی مانگوں، اور جب اللہ کی محبت کا نمبر آتا ہے سب سے بعد میں مانگتا ہے جب نکل جاتا ہے. اللہ نے ہمیں اپنا بنایا، جب ہمارے ہاتھ اٹھیں سب سے پہلے اٹھیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. جب ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے نماز کے بعد، اکابرین علماء اکرام بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے سلام پھیرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہے، اور اس نے وہ نماز میں اللہ رب العزت سے بات کرتا رہا، اور سلام کے بعد جو ہاتھ اٹھیں گے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے. اب یہ نہیں کہ ہم نے نیت باندھی ہم کاروبار میں پہنچ گئے، نیت باندھی ہم منڈی میں پہنچ گئے، نیت باندھی ہم اپنے رشتہ داروں میں پہنچ گئے. یہ ان کے لیے بتایا ہے کہ جن کا تعلق خالص اللہ سے ہے. جب ہم نماز پڑھیں امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو ہم کو اپنی زبان تالو سے لگا لینی چاہیے، اور اپنی ساری توجہ دل پہ دے دیں، دل کی توجہ اللہ کی طرف دے دیں. پھر انشاءاللہ دیکھو نماز پڑھنے کا مزہ کیا ہے. بھائی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو پڑھنا تو کچھ ہے نہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ تحیات پڑھنی ہے. اگر آپ امام سے پہلے فارغ ہو جائیں تو اپنی زبان کو پھر تالو سے لگا لیں، کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ کو ساتھ اٹھ جائیں. آپ التحیات ان سے پہلے پڑھ لیں تو اپنی زبان کو پھر اسی طرح حرکت دے دیں. پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا مزہ ہے. انسان نیت باندھ لی، زبان کو کبھی ادھر داڑھ پہ لگاتا، کبھی ادھر داڑھ پہ لگاتا، کبھی ادھر سے کچھ نکال لیا، کبھی ادھر سے کچھ نکال لیا، بعد میں کہتا کیسے اللہ کی محبت آئے گی، کیسے اللہ کا قرب آئے گا. ہم گھر سے جائیں اپنے دانتوں کو صاف کر کے جائیں. ہم اگر کچھ کھا پی رہے ہیں دیکھ لیں کہ ہمارے منہ میں کچھ ہے تو نہیں ہے تو کھڑے ہو جائیں، اور ہیں تو کلا کر لیں، یہ ہاتھ سے پہلے صاف کر لیں. یہ نماز میں کھڑے ہو کے جیب ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت کیا ہے. اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی محبت جب ہی حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے، خاموشی سے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. اے اللہ تجھ سے محبت کرنے آیا ہوں. اللہ تو اپنی محبت میرے سینے میں اتار دے، میرے دل میں اتار دے، تو مجھ سے راضی. اور حقیقت میرے عزیزوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ہمارا وفادار نہیں ہے. ہماری اولاد ہماری وفادار نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے وفادار نہیں ہیں. آپ دیکھ لو حالات موجود ہیں، اولاد باپ کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، باپ کو گالیاں دیتی ہے،
باپ کو الٹا سیدھا کہتی ہے، ارے جب اپنی اولاد فرما بردار نہیں، ہم دوسروں کو کیسے فرما بردار بنا سکتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت جو وفا کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ وفا کرتے آئے ہیں، جو ہمیشہ وفا کرنے والے ہیں، بشرط کہ ہمارے دل کے اندر وفاداری ہو، بشرط کہ ہمارے دل کے اندر خالص محبت اللہ کی ہو، حالات کیسے بھی ہوں اپنے اللہ کو نہ بھولیں۔ ہمارے یہاں خوشی ہو تو اللہ رب العزت کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے، غم ہو تو اللہ رب العزت کی یاد میں کوئی کمی نہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اٹھا کر دیکھو، میدان جہاد میں نکل رہے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، خبر پہنچی، راستے میں اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا سپرد کر دے، چلے گئے آگے، پلٹ کے نہیں آئے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا واپس چلیں۔ کس نے خبر دی؟ اے اللہ کے بندے، اے صاحب، اے رسول، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کہ اچھا کہ ہاں، راستے میں اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ صبر کی دعا کی اور آگے چلے گئے۔ یہ نہیں کہ پیچھے اتر کے آ گئے کہ بیٹے کو دفن کرنا ہے۔ ان کے ایمان دیکھو، میں آج کہیں چلا جاؤں، مجھے خبر مل جائے میرے بچہ بیمار ہو گیا یا کچھ ہو گیا، میں سارے کام چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ ہمارا ایمان نہیں رہا کیونکہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں۔ حقیقت ہے کہ باپ کی محبت ہونی چاہیے، بیٹے کی محبت ہونی چاہیے، لیکن میرے عزیز وہ محبت ہی رہے، عشق میں تبدیل نہ ہو، عشق پر غالب نہ آئے۔ وہ صرف اللہ رب العزت کی محبت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جس سے محبت کرنی ہے وہ صرف اللہ کی محبت ہے، ورنہ میرے عزیزوں کوئی محبت کے لائق ہے نہیں۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا آخری بیان، جو ان کا آخری بیان تھا، آخری ہفتے کا بیان تھا، اے لوگوں، تم اللہ سے محبت مت کرنا بلکہ پیار کرنا۔ اللہ سے محبت مت کرنا کہ انسان محبت سب سے کرتا ہے، ساری چیز سے محبت کرتا ہے، پیار اس سے ہوتا ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کہتا ہے نا کہ انسان میں تمہارے پیار میں پاگل ہو گیا ہوں۔ محبت انسان سب سے کرتا ہے، ایک لفظ جو آتا ہے پیار، پیار اس سے ہوتا ہے جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ وہ پیار اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، اللہ نے دونوں لے لیے، آپ نے صبر کیا اللہ کے اوپر، آپ روئے نہیں۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ رب العزت کا حکم تھا، اے نبی اگر چاہے تو میں پسند، کیا کہا؟ تیری رضا میں میری رضا ہے، تیری رضا میں میری رضا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ اچھے کس کی اولاد ہو سکتی تھی، کس کے بیٹے ہو سکتے تھے؟ حسن و حسین ملے، شہید ہو گئے۔ ان جیسا کون معصوم بچہ اس دنیا میں نہیں آیا، شہید کر دیا گیا۔ کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کی محبت تھی اللہ رب العزت کی محبت۔ وہ محبت آج بھی باقی ہے بشرط کے کرنے والے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ سے سچی محبت کریں گے، اللہ کی محبت کے علاوہ ساری چیز محبتیں چھوڑ دیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شجرہ طیبہ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ صرف تیری حمد ہے پروردگار، دسترس میں تیری ہے لیل و نہار، ہر شے پہ ہے تیرا اختیار، بخش دے تو مجھ کو عظمت اور وقار، اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہادی عالم و شفیع المذنبین، شان رحمت رحمت للعالمین، اہل عظمت یعنی ختم المرسلین، فخر عالم دو جہاں نور الیقین، رحم کر دے مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر بااثر، رازدار سید خیر البشر، حضرت سلمان فارسی مقتدر، ان کے صدقے میں ہو مجھ پہ ایک نظر، عاشقین مجتبیٰ کے واسطے، حضرت قاسم ہے اور جعفر امام، غوث اعظم بایزید نیک نام، بو حسن فخر زمانہ خوش کلام، ہو عطا مجھ کو می وحدت کا جام، خضر راہ اولیاء کے واسطے، وہ ابو قاسم بحر معرفت، بو علی کی شان فخر آخرت، اور ابو یوسف شعور عبرت، بخش دے مجھ کو متاع عافیت،
ان مقدس اولیاء کے واسطے۔ عبد الخالق خواجہ ہیں شیخ کمال، خواجہ عارف روگری ہیں با جمال، فغنوی محمود مرتے حق کا قال، ٹھیک کر دے میرا مستقبل و حال۔ اے خدا ان اتقیاء کے واسطے، حضرت عزیزان علی رائے متنی، خواجہ سما سے دور فرزانگی، حضرت شاہ کلاه متقی، کر دے اب اصلاح میرے نفس کی، مقتدر اہل عطا کے واسطے۔ خواجہ شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند، جن کی ہے ہر ایک ادا رب تعالیٰ کو پسند، آپ ہیں امام طریق خاندان نقشبند، میرے دل کو بھی ہو عطا یا رب درد نقشبند۔ نقشبندی کے دعا کے واسطے، علاء الدین فخری روزگار، حضرت یعقوب چرخ باوقار، حضرت خواجہ عبید اللہ باشعار، دل میں ہو بس تو ہی تو پروردگار، خواجہ زاہد عطا کے واسطے۔ حضرت درویش محمد پیری حق، خواجہ مظہر فاخری 14 طبق، خواجہ باقی باللہ سے ہے باطل شق، مسند شاہ ہند محروم اسرار حق، مخزن عرفاں بنا اپنی رضا کے واسطے۔ حضرت مجدد الفسانی بے نظیر، جن کے زندہ میں ہوا باطل اسیر، نائب خیر البشر مسند آرائے سریر، ان کی نسبت ہو عطا رب قدیر، صاحب صدق و صفا کے واسطے۔ خواجہ معصوم حق کے رازدار، شیخ سیف الدین سیف کردگار، حضرت حافظ محمد باشعار، گلشن وحدت کی تابندہ بہار، ہو عطا ان رہنما کے واسطے۔ حضرت سید نور محمد شان مجیب، مرزا مظہر جان جانا ہے حبیب، شاہ عبداللہ دہلوی ہیں خوش نصیب، ابو سعید احمدی رب کے قریب، قرب تو کر عطا اپنی بقا کے واسطے۔ حضرت احمد سعید دہلوی، دوست محمد ہیں تیرے قندھاروی، خواجہ عثمان محمد لعالبی اور سراج الدین کی پاؤں رہبری۔ اے خدا اہل سیاہ کے واسطے، ہو محمد فضل سے فضل خدا، شاہ محمد عبد المالک مقتدا، شیخ حضرت میر عالم باصفا، بخش دے تو ان کی نسبت کی سیاہ، ان مقدس اولیاء کے واسطے۔ عاشق باللہ درد نقشبند، حضرت شاہ منیر، ان کی نسبت سے عطا کر اپنا درد یا قدیر۔ ہو میسر ہم سب کو بھی سایہ دامان پیر، کر تو باخبر بھیدوں سے اپنے یا خبیر۔ نقش دعائے کا مٹے شاہ خدا کے واسطے، صدقے دل سے جو بھی یہ شجرہ پڑھے، اس کے حق میں ہو مبارک فیصلے۔ بابواں ہوں جنت الفردوس کے، سہل قبر و حشر کے ہوں مرحلے، ان بزرگان خدا کے واسطے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنا دل میں دل کی طرف متوجہ کر لیں۔